Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to the second episode of our podcast Know Your Nabi. اور جو لاسٹ ہمارا سیشن تھا جو ایپیسوڈ 1 تھی اس کے اندر ہم نے اس بات کا سٹارٹ کیا تھا کہ بیسکلی جو جینیالوجیکل ٹری ہے جسے ہم نسب کہتے ہیں یا پھر اوریجنس آف عربس جو ہیں وہ کہاں سے کس طرح اسٹارٹ ہو رہے ہیں یا ہوئے، اور ان کی جو کیٹیگریز تھیں کچھ ہم نے ڈسکس کی تھیں. میں اس کو تھوڑا سا اور ایک ریویو دے دیتا ہوں تاکہ جو ابھی نیولی جوائن کر رہے ہیں ان کو بھی سمجھ میں آ جائے. بیسکلی 3 سیگمنٹس 3 کیٹیگریز ہیں عربس کی جو ہم آگے لے کے جائیں گے. ایک کو ہم کہتے ہیں عرب بائدہ. شاید آپ کو ورڈز مشکل لگ رہے ہوں لیکن نہ بھی سمجھ میں آئے جسٹ لیو اٹ، کانسیپٹ سمجھ لے گا. ان کو ہم اینشینٹ عرب کہتے ہیں یا پھر جو ایکسٹنکٹ عرب ہیں، مطلب جو اب موجود نہیں ہے. ایک عربز وہ ہیں لائک عاد، سمود، اس طرح کی جو قومیں تھیں نام رہ گئے لیکن آگے کچھ ان کی جو ہے نا جنریشنز جو ہے نا وہ نہیں رہتی. اس کے بعد 2 عربز جو ہیں، جو 2 نسلیں ہیں، یہ بڑی ضروری ہیں سمجھنا. آگے جا کے ہم ان کو ڈسکس کریں گے کیونکہ ایک جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام سے سٹارٹ ہو رہی ہے. ان کو ہم بیسکلی کہتے ہیں عرب مستعربہ یا کچھ اس کو عرب مستعربہ بھی کہتے ہیں. بیسکلی یہ اینشنٹ جو ہے ابراہیم علیہ السلام ان کا اوریجن ہے، وہاں سے ان کی نسل چلتی آ رہی ہے. اور آگے جا کے پھر یہ 2 جگہوں پہ ڈیوائڈ ہوتی ہے، ایک اسماعیلی ہو جاتے ہیں پھر اسحاق علیہ السلام، یہ 2 کیونکہ ان کی اولادیں ہیں ابراہیم علیہ السلام کی. پھر وہاں سے یہودی، جوڈائزم، دین کرسچینٹی، پھر کئی ہزار انبیاء اور وہ الگ ہو جاتے ہیں. اور جو اسماعیل علیہ السلام کی جو لینیج ہے، جو نسل ہے، وہ ایک الگ لیول پہ چلے جاتی ہے. تو یہ چیزیں سمجھنا بہت ضروری ہیں. اس کے علاوہ جو ایک عرب نیشن ہے اس کو ہم کہتے ہیں عرب عاربہ. یہ بیسکلی ایکچوئل اوریجنل عربز ہیں اور ان کو ہم کیا کہتے ہیں، یمنی عربز کہتے ہیں. تو اصل میں عربیوں کا جو گہوارہ ہے، جو اوریجن ہے، وہ یمن تھا. اور آج بھی آپ اگر ان کی جو ہے نا کوزینس کو اگر اسٹڈی کریں گے تو چاہے ٹرکش کوزینس ہو جائیں یا باقی دنیا جہاں بھی ہم عربی کھانے دیکھتے ہیں، ان کا اوریجن اصل میں یمن ہے. تو یمن ایکچوئل میں وہ ان کا اوریجن، ان کا مصدر اور ان کی اصل ہے جہاں سے وہ آئے تھے. اور جو ابراہیم علیہ السلام تھے یہ اصلاً عرب نہیں تھے، لیکن یہ بعد میں ان کو مستعربہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے عربی کو اپنایا یا یہ عرب بن گئے. اس طرح والا یہ کانسیپٹ ہے، کائنڈ آف مطلب مائگریشن انہوں نے جو کی ہے. اچھا، اب یہ آگے جا کے ہم ان کو جو ہے نا یہ ہم کیوں ڈسکس کر رہے ہیں، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام جب آتے ہیں مکہ کے اندر تو ایک نسل چل رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، اور یہ جو یمنی عربز جو ہیں جنہیں ہم قحطانی بھی کہتے ہیں، ان کی ہو جانی ہے شادی آگے جا کے. پھر ادھر سے جو لینیج آگے چل رہی ہے مکہ کے اندر، جو پولیٹکس تھی اور مکہ کے اندر جو ریلیجن تھا، اس کے اندر اس کا ایک بڑا ایک امپیکٹ ہے جس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے. تو بہرحال لاسٹ سیشن کے اندر ہی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ڈسکس کیا تھا کیونکہ جو ہے وہ لینیج وہیں سے سٹارٹ ہو رہی ہے عرب مستعربہ کی. تو بیسکلی ان کی جو برتھ پلیس ہے وہ ہے عراق میں پیدا ہوئے. اور اس کے بعد فلسطین کا جو علاقہ ہے وہاں پہ انہوں نے مائگریشن کی پریچنگ کے مقصد سے کہ وہاں پہ دعوت تبلیغ کرنی ہے. انہوں نے اس کو اپنا جو ہے گھر بنایا. اور اس کے بعد وہاں سے ہوتے ہوتے روایات کے اندر آتا ہے، جو بڑے ہسٹورینز ہیں، ابن ہشام ہو گئے، ابن اسحاق ہو گئے، اور جو بڑے ابن کثیر کا اس کے اندر بڑا نام آتا ہے. تو ان کی کتابوں کو اگر آپ پڑھیں تو یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پھر ایجپٹ کی طرف جو ہے وہ مائگریٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ آتے ہیں. تو اس کو آپ فرعون کہیں یا پھر وہاں کا ایک روایت ہے، بخاری کے اندر بھی روایت آتی ہے کہ وہاں کا جو بادشاہ تھا بڑا جابر تھا. تو ادھر سے ایک اسٹوری شروع ہوتی ہے بڑی پیاری کہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو وائف ہیں، جو فرسٹ وائف ہیں، ان کا نام ہے سارہ علیہ السلام، کہ وہ خوبصورت تھیں بڑی، اور وہ جو ہے تھوڑا اس کی نیت جو تھی یا پھر اس کے جو اعمال تھے وہ اس طرح کے نہیں تھے. تو اس کو کسی نے بتایا کہ ایک شخص آیا ہے، اس کے ساتھ ایک عورت ہے بڑی خوبصورت ہے، تو تم جو ہے ذرا اس کو دیکھو. تو بہرحال وہ اس کو بلاتے ہیں. جب وہ جا رہے ہوتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنی وائف کو کہتے ہیں، سارہ کو علیہ السلام، کہ میں وہاں پہ جا کے بولوں گا کہ تم میری بہن ہو، تم میری بہن ہو، تو تم نے جو ہے نا لا تکذبین، تم نے مجھے جھٹلانا نہیں ہے، مجھے ڈینائی نہیں کرنا، کیونکہ ہمارے علاوہ ہم دو کے علاوہ اس سرزمین میں کوئی ایمان والا موجود نہیں ہے، سارے نان بلیورز رہتے ہیں. تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام جو ہے جب وہاں جاتے ہیں اور ان کی جو وائف ہیں فرعون جو ہے نا ان کو طلب کرتا ہے اور ایک بری نیت سے ان کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے. تو روایت کے اندر آتا ہے کہ 2 دفعہ جو ہے وہ یہ اٹیمپٹ کرتا ہے تو وہ زمین میں دھنس جاتا ہے. ایک دفعہ کرتا ہے
دھس جاتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ دعا کرو, پھر وہ باہر نکلتا ہے. اس کے بعد پھر جو ہے وہ اٹیمپٹ کرتا ہے ان کے اوپر, تو پھر جو ہے وہ دھس جاتا ہے. اسی طریقے سے پھر وہ کہتا ہے کہ یہ تم نے نا کوئی بڑے عجیب قسم کے نا تم جنات لے کے آ گئے ہو, انسان نہیں ہے, ان کو مجھ سے دور کرو. مطلب اس کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ نارمل بینگ نہیں ہے سارا جو ہے علیہ السلام, یہ کوئی نارمل نہیں ہے, یہ کچھ ایکسٹرا ہے. تو اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام, اور ان کی خدمت میں جو ہے ایک ایڈیشن ہوتا ہے ایک کیریکٹر کا, ان کو ہم کہتے ہیں ہاجرہ علیہ السلام, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی بعد میں جا کے وائف بھی بنتی ہے. اچھا, اب اس کے اندر جو بڑی پیاری ہمیں سمجھنے کی بات ہے کہ ابھی ان کی جو ہے نا اولاد نہیں ہوئی ہوئی ابراہیم علیہ السلام کو, اور جو قرآن کی جو ہماری وہ والی سٹوری ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کو بڑھاپے کے اندر اولاد سے نوازتا ہے. تو پہلی جو اولاد ان کو نصیب ہوئی وہ اسماعیل علیہ السلام سے ملتی ہے. اسماعیل علیہ السلام آئے, لیکن کس ماں کون ہے؟ ان کی ماں ہے بیسکلی ہاجرہ. ان کو بیسکلی حاجر بھی کہتے ہیں, حاجر بھی کہتے ہیں. ہمارے یہاں معروف وہ حاجرہ کے نام سے, تو ہم اسی نام کو کنٹینیو کریں گے. حاجرہ علیہ السلام جو تھی, تو پہلی اولاد ادھر آتی ہے. اب ڈیفینیٹلی جو یہ سیکنڈ وائف ہیں, جو فرسٹ وائف ہیں, وہ ہیں ان کی سارہ اسلام. تو ان کے اندر تھوڑے سے جو ہے نا معاملات تھوڑے گرم ہوتے ہیں, ظاہر سی بات ہے, وہ ایک سوتن والا ایلیمنٹ اور پھر وہ والا معاملہ. تو بعد میں جو ہے معاملات اس طرح بنتے ہیں کہ یہ آ جاتے ہیں مکے کے اندر, مکہ, اور یہ وہ جگہ ہے جس کو قرآن کہتا ہے بواد غیر ذی زرع, کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی, اے اللہ میں نے اپنی جو ذریت ہے, اپنی جو نسل ہے, اس کو میں نے کہاں چھوڑا ہے؟ اس کو میں نے مکہ کے اندر چھوڑا, ایک ایسی وادی کے اندر, ایک ایسی ویلی کے اندر, قرآن جس کو کہتا ہے غیر ذی زرع, جس کے اندر جو ہے نا کوئی چیز اگتی نہیں ہے, وہ گرین نہیں ہے. گرین نہیں ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ بنجر ہے. بنجر کب ہوتا ہے؟ جب وہاں پہ پانی نہیں ہوتا. تو وہاں پہ وہ ان کو چھوڑتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہاں سے واپس جاتے ہیں. تو بہرحال اس کی بھی ایک اسٹوری ہم اس کو آگے جا کے تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھیں گے. تو یہاں سے اسماعیل علیہ السلام اور حاجہ علیہ السلام کی اسٹوری سٹارٹ ہو رہی ہے, اور بیک اینڈ سے جو ہمارے یمنی جو ہیں انہوں نے بھی پھر آگے جنا آ کے ان کا لنک کرنا ہے. تو وہ کیسے ملیں گے انشاءاللہ اس کو بھی ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے. لیکن ایک پوائنٹ میں آپ لوگوں کو یہاں پہ ذرا ڈیٹیل میں بتاؤں کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ جیسا کہ وہ فرعون یا جو جابر جو بادشاہ تھا, انہوں نے اپنی بیوی کو بولا یہ کون ہے؟ کہ انہوں نے کہا میری بہن ہے. تو قرآن میں, اور یہ ہمیشہ سے جو ہے نا ہماری اسلامک ہسٹری کے اندر ایک بہت بڑا ٹاپک رہا, اور یہ اتنا سنگین اور اتنا سویر ٹاپک ہے کہ لوگ آج تک جو ہے مطلب اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی کلام کرتے ہیں. بہت سی لوگوں نے حدیثوں کو جھٹلا دیا, مطلب یہ آج بھی ایک نا موضوع رہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہیں تو وہ, اور حدیثوں کے اندر بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لم یکذب ابراہیم علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولا کبھی بھی, الا ثلاث کذبات, مگر سوائے 3 جھوٹ کے, 3 کذب کے, 3 جھوٹ کے. اب یہ ایک اتنی بڑی بات ہے کہ نبی جو ہے بیسکلی وہ جھوٹ بولا. اور اس کے علاوہ ایک اور میں آپ کو گہری بات بتاؤں کہ ایک حدیث شفاعت بھی آتی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے حساب کتاب شروع نہیں کریں گے قیامت کے اندر. تو بڑی مشہور والی روایت ہے وہ امتی امتی نفسی نفسی والی جو روایت ہے, اس کے اندر ہی ہے نا آپ کو یہ جز بھی ملے گا کہ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں تو وہ کیا بولیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے منع کیا تھا کہ تم اس درخت کے پاس نہیں جانا, لیکن وہ اس درخت کے پاس گئے. تو اللہ آج میرے اوپر اتنا غصے میں, آج سے پہلے کبھی غصے میں نہیں ہوا, تو میں تو نہیں کر سکتا. تو وہ تو اپنے مسئلے کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ سے سفارش کیا کرتے ہو. اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں آگے جا کے کسی اور نبی کو دیکھو شاید وہ کر لیں. ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام بھی یہ 3 باتیں کوٹ کرتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر یہ 3 غلطیاں کی تھیں, یہ 3 میرے ایسے معاملات تھے جس کی وجہ سے جو ہے نا مجھے اندیشہ ہے, میں بڑا جو ہے گلڈ کے اندر ہوں, بڑا پشیمان ہوں بیسکلی میں تو نہیں کر سکتا. اور آج اللہ اتنا غصے میں, اس سے پہلے کبھی غصے میں نہیں ہے, تو میرا منہ ہی نہیں ہے کہ میں اللہ سے بات کروں اس مسئلے کے. اس کے بعد لوگ ہوتے 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 اللہ کے رسول کے پاس جاتے ہیں. اللہ کے رسول جو ہے پھر بڑی جو لمبی روایت آتی ہے, وہ سجدے میں گر جائیں گے, پھر اللہ سے دعا کریں گے, اللہ ان کی اس شفاعت کے اوپر, ان سفارش کے اوپر حساب کتاب کا عمل شروع کرے گا بیسکلی. تو بہرحال اب قرآن کی ایک پیاری آیت آتی ہے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے, اور لوگ بیسکلی کیا کرتے ہیں, قرآن کہتا ہے کہ انہو کانا صدیقا نبیہ, سورۃ المریم کی آیت ہے یہ کہ وذکر فی الکتاب ابراہیم, کی کتاب میں آپ ابراہیم کا تذکرہ کریں, انہو کانا صدیقا نبیہ, کیونکہ وہ تو صدیق تھے,
ایک ہوتا ہے انسان سچا ہونا، اور ایک ہوتا ہے سچ کے اوپر بھی جو ہے جو لیول ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں صدیقیت کا درجہ جو ہوتا ہے، جو کہ شہید سے بھی اوپر کا لیول ہے. وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ کے رسول ایک پہاڑ پہ تھے، پہاڑ لرزا، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ لرزو مت، تمہارے اوپر نبی ہے، صدیق ہے، شہداء ہیں. تو یہ اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء. سب سے بڑا جو لیول ہوتا ہے وہ نبی کا ہوتا ہے، سیکنڈ جو لیول ہوتا ہے وہ صدیق کا ہوتا ہے، تھرڈ جو لیول ہوتا ہے وہ شہداء کا ہوتا ہے، اور پھر باقی نارمل جو ہے نا درجات شروع ہوتے ہیں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن ایک جگہ ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہہ رہے ہیں، انہ کان صدیقا نبیا، کہ وہ تو بالکل پیورلی صدیق نبی تھے، سچے، کامل، پیور، ایبسلیوٹ. تو جو ایبسلیوٹنس ہے نا اس کے ساتھ پھر جو ہے نا کانفلکٹ آ رہا ہے. یہ تین روایت، تین جو ہماری جو کذب والی جو روایات ہے نا کہ 3 دفعہ جو جھوٹ بولا، اس سے کانفلکٹ آ رہا ہے. اور اس پہ میں نے جو دیکھا، جتنا میں نے اس کو اسٹڈی کیا، کہ یہ چیزیں زندگی میں کبھی نہ کبھی آپ کو ٹچ ضرور کریں گی. تو میں اس کو جب یہ آج پہلے سے اس کا پارٹ بنا رہا ہوں کہ میں نے بڑے بڑے اسکالرس کو دیکھا، وہ کیونکہ ایک جگہ قرآن کھڑا ہوا ہے، ایک جگہ حدیث کھڑی ہے، بھلے بخاری کی روایت کھڑی ہے، تو وہ دکھنے میں کیا آگے ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے وہ سچے ہیں، اور بخاری کی روایت کیا کہہ رہی ہے، انہوں نے کیا کیا ہے، 3 جھوٹ بولے. حالانکہ وہ بھی قرآن میں موجود ہیں، 2 تو قرآن میں موجود ہیں. اور روایت بھی کیا تھا، سنتین منہن فی ذات اللہ، 3 اللہ کی وجہ سے بولے تھے، اللہ کی ذات کی وجہ سے، مطلب وہ کچھ سمجھانا چاہ رہے تھے، کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے. ایک وہ بڑا مشہور واقعہ ہے قرآن کے اندر کہ ان کی قوم جو ہے نا ایک جگہ جا رہی تھی، وہاں پہ جو ہے نا کوئی میلہ ٹائپ کائنڈ آف کوئی جگہ تھی، تو انہوں نے کیا کہا، انی سقیم ہوں، کہ میں تو بیمار ہونے والا ہوں. ٹھیک ہے جی. اور وہ نہیں گئے. پھر جب وہ واپس آئے تو یہ ایک بات انہوں نے کی، اور دوسری جو انہوں نے کیا کیا، سارے بتوں کو توڑ دیا اور بڑے والے کو چھوڑ دیا، اور جو وہ ایکس تھا، جو کلاڑا تھا، بڑے والے کے ہاتھ میں جو ہے دے دیا. پھر جب انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہ کس نے کیا، تو انہوں نے کہا بل فعلہ کبیرہم. سیکنڈ یہ ہے کہ بڑے والے نے کیا، بڑے والے سے پوچھو. تیسرا جو ہے نا یہ سارا علیہ السلام والا جو واقعہ ہے. اب یہ 3 جو روایتیں، یہ اتنی بڑی روایت ہیں، یہ اتنے بڑے مسئلے ہیں کہ لوگ اس کے اوپر صحیح بخاری کا انکار کر دیتے ہیں کہ جی دیکھیں بخاری کے اندر جھوٹی روایت موجود ہے. اور یا پھر اگر وہ صحیح بخاری کا انکار نہیں بھی کرتے تو وہ کیا کہتے ہیں، بھائی یہ والی روایت جو ہے نا یہ صحیح نہیں، یہ قرآن سے کیا کر رہی ہے، کانفلکٹ کر رہی ہے. اور یہ ہمارے امت مسلمہ کے اندر، میں اگر بیک روٹ کے اوپر اگر آپ کو لے کے جاؤں، ایک بڑا ریزن، ایک بڑا ایشو ہے کہ کیا قرآن جو ہے وہ حدیث سے کانفلکٹ کرتا ہے، کر جائے تو کیا ہوگا، حدیث قرآن سے کانفلکٹ کر جائے تو کیا ہوگا. قرآن میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے، حدیث میں ایک چیز لکھی ہے. فار ایگزامپل سورۃ المائدہ میں جو وضو کی آیت ہے، اللہ کے اللہ کیا کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم ارادہ کرو نماز کے لیے کھڑے ہونے کا تو تم کیا کرو گے، فاغسلوا وجوہکم، چہروں کو دھو، وایدیکم الی المرافق، اپنے کونی کو دھو، وامسحوا برؤوسکم، اپنے چہرے کو دھو، ٹھیک ہے، اور وارجلکم الی الکعبین، اور تم نے کیا کرنا ہے اپنا وامسحوا برؤوسکم، سر کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنی جو ہے نا یہ پاؤں کو دھونا ہے تم نے. اب یہ 4 چیزوں کا تذکرہ موجود ہے قرآن میں وضو کا. اب ایڈیشن اگر آپ دیکھیں گے حدیث کے اندر تو وہ ڈفرینٹ ہے، مطلب اس کے اندر ہاتھ دھونا بھی ہے، قرآن میں موجود نہیں ہے. پھر جب ہاتھ کا ہم یوں کر کے جو خلال کرتے ہیں وہ موجود نہیں ہے. اس کے بعد کلی کرنا موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے. استنشاق جو ہے، جو ناک میں پانی ڈالنا ہے، مبالغہ کرنا ہے، وہ موجود نہیں ہے. اسی طریقے سے کئی اور ڈیٹیلز جو ہے وہ قرآن میں موجود نہیں ہے ہمارے پاس. اب کچھ لوگ کیا کہیں گے، دیکھیں جی قرآن میں تو صرف اتنا ہے، حدیثوں میں دیکھیں جی بڑے مسائل ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں. تو اس سے اب یہ ہے ایک جز ہے، لیکن اس جز سے کیا کر دیتے ہیں، ہمارا جو فریم ورک ہے، ہمارے جو اوریجنز ہیں ہمارے مائنڈ میں، اس کو وہ خراب کر دیتے ہیں. اور جب آپ کو ایک دفعہ آپ کو اصول خراب کر دیا جائے، یا پھر اصول کے بیک اینڈ کی چیز شک شبہ ڈال دیا جائے. اور صحیح بخاری کے لیے جو نام دیا ہے نا علماء نے، وہ کیا دیا، اصح کا، کہ کتابوں میں صحیح ترین جو اگر کتاب ہے کتاب اللہ کے بعد، مطلب اوتھینٹیکیشن کا جو ایبسلیوٹ اور ہائیسٹ جو لیول ہے وہ صحیح بخاری کا ہے. لیکن اب یہ اس طرح کی روایت آ جائے گی تو صحیح بخاری کا آپ نے کیا کر دیا، شک کا دروازہ کھول دیا نا. ایکچولی بند باندھا ہوا ہے آپ نے ڈیم کے اندر، پانی نہیں آئے گا اس طرف، لیکن چھوٹا سا بھی سوراخ ہو گیا اگر، آج وہ سوراخ ہے، آہستہ آہستہ وہ کیا کر دے گا، پورے کے پورے ڈیم اور بند کو توڑ دے گا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں ہمارا جو ٹائر جو ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا پنکچر ہوتا ہے، پورا ٹائر نہیں کٹتا، چھوٹا سا پنکچر اس کو فلیٹ کرتا ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ آپ کی پوری جرنی خراب کر دیتا ہے. تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پنکچر ہوتے ہیں ہماری لائف کے اندر،
لیکن ہمارے بڑے بڑے اصولوں کو خراب کر دیتا ہے. تو آج تو ضمناً کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آیا اور انہوں نے اپنی بہن والی بات کی, اپنی بیوی کو بہن کہہ دیا, تو اب آج اس کو بھی ہم سولو کریں گے. اینڈ دین ہم اینڈ کے اندر جو ہے نا ہمارا جو یمن والی جو سائڈ ہے جو عربوں کی, اس کو بھی انشاءاللہ ڈسکس کر کے آج کے سیشن کو انشاءاللہ کلوز کرنے کی کوشش کریں گے. تو بہرحال اس کو جو ہے سولو کرنے کے ڈفرینٹ طریقے ہیں. کیا ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا؟ کیا یہ وہی جھوٹ تھا جس کو ہم جھوٹ کہتے ہیں, یا پھر جھوٹ کے اندر بھی کوئی ڈیٹیلز ہیں؟ اصل میں ہوتا کیا ہے, دو چیزیں ہیں. ایک تو ہماری ایک ہوتی ہے لا علمی, یا پھر ایک ہوتی ہے بالکل سرفیس لیول نالج. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جب آپ اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے نا آپ کو کلیئرٹی مل جائے گی. اگر آپ اس کی ڈیپتھ میں نہیں ہیں تو پھر آپ اس کو دور دور سے دیکھیں گے تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر آپ کو جو ہے نا مسئلہ دکھے گا, ہاں جی یہ اس کے اندر ایشو ہے. ڈیٹیلز میں جائیں گے اس کے اندر ایشو نہیں ہوتا. اور اکثر میں نے دیکھا ہے, یہ آپ نے اصول بنا لینا ہے, میں آج آپ کو اصول دے رہا ہوں اور اس کو میں بتاؤں گا بھی یہ میکینزم کیسے چلتا ہے. قرآن اور صحیح حدیث, ریپیٹ اٹ اگین, قرآن اینڈ صحیح حدیث کبھی بھی جو ہے آپس میں کانفلکٹ نہیں کرے گی. کیوں؟ قرآن بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے اور حدیث بھی وہی ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے اللہ کے رسول کے تھرو. دونوں بیک اینڈ کے اوپر جو ہے نا وہ ریولیشن ہے, دونوں وہی ہیں. ایک کو جلی کہتے ہیں, ایک کو خفی کہتے ہیں, ایک کو مطلوع کہتے ہیں, کوئی غیر مطلوع کہتے ہیں. ایک وہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے, دوسری وہ جس کی تلاوت نہیں کی جاتی. اس کو ہم صفحہ کے اندر جو ہمارا اصول حدیث, پرنسپل آف حدیث کا جو سبجیکٹ ہے اس کے اندر بڑی ڈیٹیل کے اندر پڑھاتے ہیں. اس کے اندر بہت سی کتابیں بھی ہوں گی اتھارٹی آف حدیث کے اوپر, وہ بھی آپ کسی بک اسٹور سے جا کے لے سکتے ہیں تاکہ آپ کا کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے. تو یہ اصول یاد رکھنا ہے, قرآن اور صحیح حدیث کبھی کانفلکٹ نہیں کرے گی. اب یہ ہے قرآن مسئلہ دیکھیں, لیکن آپ کی تاریخ کو ڈسٹارٹ کر رہا ہے, یہ اتنا گہرا مسئلہ. اور تاریخ ڈسٹارٹ ہو جائے, آپ کی حدیث مطلب شک آ گیا, شک اتنا بڑا مسئلہ ہے. ڈاؤٹ اگر کسی انسان کے اندر آ جائے, مطلب آپ کا ایک امپلائی ہے, آپ کو پتہ ہے یار یہ اچھا بندہ ہے, کوئی مسئلے کی بات نہیں, لیکن جب آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ ڈاؤٹ آ جائے آپ کے مائنڈ میں, کوئی بات پتہ چل جائے اور وہ بات کیا کر دے, ڈاؤٹ لیا ہے آپ کے اندر, تو اس کا جو پورا کیریکٹر ہے اس کے اوپر کاٹی لگ جاتی ہے. پھر آپ اس کے پاس اتنا اعتبار ہی نہیں کریں گے, اس سے وہ بات ہی نہیں کریں گے کہ یار یہ پتہ نہیں ہے بیک اینڈ سے کیسا بندہ ہے. ہلکا تو ڈاؤٹ جو ہوتی ہے نا وہ اتنی خطرناک چیز ہوتی ہے زندگی کے اندر. تو شیطان کیا کرتا ہے, کبھی کبھی پورا ایمان ہمارا خراب نہیں کرتا, وہ چھوٹا سا ڈاؤٹ ڈالتا ہے ہمارے اندر, مائنر پنکچر, اور آپ کا پورا جو ٹائر ہے ایمان کا وہ فلیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ اس پنکچر کو ہم جو ہے فکس کریں گے تاکہ ہمارے اصولوں کے اندر یہ پنکچر کبھی نہ ہے کہ قرآن اور صحیح حدیث جو ہے یہ کانفلکٹ کرے. قرآن اور صحیح حدیث کبھی کانفلکٹ نہیں کر سکتی. اگر کہیں کی بھی ہے ظاہراً ہوگی, ڈیٹیل میں جائیں گی, کوئی اس کا جو ہے نا آپ کو کانفلکٹ نہیں ملے گا. تو بہرحال ابھی جو 3 جھوٹ والی بات ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. تو اگر لغوی اعتبار سے ہم پہلے تو اس کو ایک اس کا طریقہ کار کیا, لغوی اعتبار سے لنگوسٹکلی اگر آپ ورڈ کذب کو دیکھیں, کذب کہتے ہیں عربک میں جھوٹ کو, اس کو دیکھیں تو اس کے اندر ہی آپ جا کے ڈکشنری دیکھیں گے, آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کذب کا مطلب صرف جھوٹ نہیں ہوتا. کبھی کذب جو ہے وہ وجوب کے معنی میں ہوتا ہے کہ یہ چیز آپ کے اوپر, مطلب حج اور عمرہ آپ کے اوپر کذب ہو گیا, مطلب آپ کے اوپر جو ہے وہ واجب ہو گیا. کبھی وہ غلطی کے معنی میں ہوتا ہے, کبھی وہ جھوٹ کے معنی میں بھی ہوتا ہے. تو جو لنگوسٹک اسکالرز ہیں انہوں نے اس ورڈ کے اوپر ہی ہے نا ڈیورسٹی بتائی ہے کہ بڑی ڈیورسیفائڈ ورڈ ہے, یہ بہت ڈیورسیفائڈ تنوع ہے اس ورڈ کے اندر. تو اگر آپ اس کو ایک سولوشن دیکھنا ہے تو آپ اس کو اس جھوٹ کے اوپر نہیں لے کے آئیں گے جس کو ہم جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مطلب جھوٹ یہ ہے کہ میں آپ سے پوچھوں آپ نے چائے پی ہے, آپ نے چائے پی ہے, اور آپ کیا بولیں کہ میں نے چائے نہیں پی. ٹھیک ہے, اور آپ کے مائنڈ میں کیا ہو, میں نے چائے پی تھی لیکن میں جھوٹ بول رہا ہوں, مطلب حقیقت سے ہٹا کے ایک ایسی بات کر دے رہا جو حقیقت میں نہ ہو. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم کیا کہیں گے, یہ جھوٹ ہے. ٹھیک ہے, ایک انسان ایک چور ہے, وہ چوری کر لے, اب کوئی اس سے پوچھے تم نے چوری کی ہے, بولے میں نے چوری نہیں کی, اسٹریٹ وہ یہی بات بولے میں نے چوری نہیں کی, یہ جھوٹ ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو ورڈ کذب ہے, جھوٹ میں ہم بول سکتے ہیں, لیکن جو ورڈ کذب ہے اس کی ایک کیٹیگری کے اندر یہ فکس ہوتا ہے, باقیوں کے اندر نہیں ہوتا یہ. تو ایک اس کا بڑا آسان سے سولو کرنے کا طریقہ یہ کہ اس کی جب میننگ ہی کہیں ہے, تو جب اللہ کے رسول نے بولا ہے کہ ثلاثہ کذباتن, یہ کذباتن, کہ 3 جو جھوٹ ہیں, تو 3 وہ جھوٹ نہیں ہے جو ہم جھوٹ جس سے مراد لیتے ہیں. مسئلہ کیا ہے کہ ہم کذب جو ورڈ ہے اس کو سمجھتے ہی چھوٹا سا, اتنا سا. جب آپ لنگوسٹکلی دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا بڑا ورڈ ہے. اسی طریقے سے ایک بڑی گہری بحث ہے,
وہ یہ کہ اس کو جو ہے نا بڑے جو ہمارے اسکالرس ہیں ہسٹری کے اندر انہوں نے ڈسکس کیا ہے کہ کذب جو ہے جھوٹ جو ہے اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں. ایک اس کی ہوتی ہے لٹرل اور ایک اس کی ہوتی ہے فگریٹو میننگ. مطلب ایک اس کی ہوتی ہے حقیقی قسم اور ایک ہوتی ہے اس کی صوری قسم. حقیقی وہ جو جیسا کہ میں نے بتا دیا کہ ایک چور چوری کرے اور اس سے آپ پوچھیں گے تم نے چوری کی, وہ کہے میں نے چوری نہیں کی, حالانکہ حقیقت میں اس نے چوری کی ہو. اور ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم جو ہے نا الکذب سوری کہتے ہیں, مطلب جس کو ہم تعریض اور توریہ کا ایک کانسیپٹ بھی قرآن کے اندر بھی آتا ہے اور حدیث کے اندر بھی آتا ہے, اور ہم نے کہیں نہ کہیں سنا بھی ہوگا یہ کہ ایک چیز جو ہے وہ میرے اندر کچھ اور ہے اور میں بیان کچھ اور کر رہا ہوں. جس طرح ہم کہتے ہیں نا ذو معنی الفاظ, ایک ایسے الفاظ کا چناؤ کرنا کہ جس کے اندر جو ہے نا پروبیبلٹی ایگزسٹ کرتی ہو, جس کے اندر آپشنز ایگزسٹ کرتے ہو. جیسا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے جو ہے, مطلب اس کے اوپر صحیح بخاری نے جو ہے نا ایک پوری کتاب الادب میں ایک چیپٹر رکھا ہے کہ باب المعارض مندوحۃ عن الکذب, کہ جو معارض جو ہوتے ہیں اس طرح کے جو الفاظوں کا چناؤ اختیار کرنا جس میں سننے والے کو ایسا محسوس ہو کہ جو وہ محسوس کرے, لیکن بولنے والا کچھ اور چاہتا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ سے کہیں جو ہے نا دور ہے یہ چیز, یہ جھوٹ کے ہے نا اس کے اندر جھوٹ کی جو ڈومین ہے یہ اس کے اندر نہیں آتا. اور اس کے اوپر انہوں نے بڑی پیاری ہے نا وہ روایت بھی لے کے آئے کہ بلکہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, انس بن مالک اس کے راوی ہیں, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے مدینے کے اندر, مطلب مکہ سے جا رہے مدینہ, اب وہاں پہ جو ہے بیچ میں, اب ابو بکر کو سب جانتے تھے, تو بیچ میں ایک شخص آیا جو اللہ کے رسول اور ان سب کو ڈھونڈ رہا تھا, کیونکہ انہوں نے جو ہے نا پورا ایمبوش کر کے اللہ کے رسول کے اوپر اٹیک کرنے کی بات کی تھی, اللہ تعالیٰ نے پیچھے سے وحی کر کے نکال دیا, اور علی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے بیڈ پہ جو ہے نا وہ لیٹے ہوئے تھے. انشاءاللہ اس کو بھی ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے. تو پوچھا کہ یہ ما حاضر رجل, یہ شخص کون ہے تمہارے ساتھ؟ ابو بکر سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ شخص کون ہے تمہارے ساتھ, کیونکہ وہ اللہ کے رسول کو نہیں جانتے تھے. اب دیکھیں سینیریو کیا ہے, ایک بات یہ کہ سچ بول دیں جی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو پھر کیا ہوگا, پکڑے جائیں گے, اور ان کے اوپر تو انعام بھی رکھا ہوا ہے اللہ کے رسول کے, جو پکڑ کے لائے گا اس کو ظاہر سی بات ہے کہ دشمن جس کے اوپر پورا اہل مکہ جو تھے وہ مارنے پہ تلے ہوئے تھے, اس کو جو پکڑ کے لے کے آئے گا اس کی بڑی واہ واہ ہے. تو ایک بات کیا ہے کہ سچ بولتے نا, دوسرا کیا ہے جھوٹ بول دینا کہ ہم نے جھوٹ بول دیا کہ جی یہ جو ہے نا فلاں فلاں شخص ہے. اب ہمارا جو دین ہے نا وہ یہی ہے بلیک اینڈ وائٹ, کیونکہ ہمارا علم ہی اتنا بلیک اینڈ وائٹ ہے. لیکن جب آپ قرآن کو پڑھیں گے, جب آپ حدیث کو پڑھیں گے, تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دنیا میں کئی اور طریقے ہوتے ہیں چیزوں کو ٹیکل اور سولو کرنے کے اندر, جس کو ہم کیا کہتے ہیں, تعریض کہتے ہیں, تعریض, یا پھر اس کو توریہ بھی کہتے ہیں. مطلب بات کی حقیقت کو چھپا دینا, لیکن ایک ایسے بیان کرنا کہ وہ سننے والا جو سمجھے حقیقت میں وہ جھوٹ نہ ہو. تو ابو بکر کے جو چوائس آف ورڈ ہے, اس کو بلاغت میں ہی پڑھاتے ہیں علماء, کتابوں کے اندر موجود ہے, وہ کہتے ہیں کہ حاضر رجل یہدینی السبیل, یہ جو شخص ہے اللہ کے رسول کی طرف اشارہ کر کے, یہ جو شخص ہے کیا کرتا ہے, یہ مجھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے, راستہ دکھاتا ہے. اب اس شخص نے کیا سمجھا کافر نے کہ بھائی یہ کوئی ہے نا ٹورسٹ گائیڈ ہے, اللہ کے رسول گائیڈ ہے. انک لتہدی الی صراط, انہوں نے اصل میں قرآن کی ایک آیت ہی پڑھی ہے, انک لتہدی الی صراط مستقیم, اللہ کے رسول آپ تو تہدی کرتے ہیں, آپ تو ہادی ہیں. تو انہوں نے کہا یہ ہادی ہے, ہادی کا مطلب کیا ہوتا ہے, راستہ دکھانے والا. اب وہ راستہ دنیاوی راستہ دکھائے یا پھر وہ راستہ کون سا دکھائے, دین کا راستہ دکھائے. اگر وہ کہہ دیتے کہ یہ دین کا راستہ دکھانے والے تو پھڑے جاتے, پکڑے جاتے, تو پکڑوانا تو نہیں تھا. انہوں نے کیا کر دیا, ہلکا سا رخ چینج کر دیا, اس چیز کو ہلکا سا چھپا دیا. اگر وہ ڈیٹیل پوچھے گا یا تو نہیں بتائیں گے تو ڈیٹیل جب نہیں جا رہے تو ڈیٹیل سے پہلے جو ہے یہ معاملات آئے. اسی طریقے سے ایک روایت بھی آتی ہے, میں نے اس کی سند نہیں پڑھی, اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن میں نے سنا تھا, میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ایک بوڑھی عورت اللہ کے رسول کے پاس آئی صلی اللہ علیہ وسلم, اور آ کے پوچھتی ہے اللہ کے رسول میں جنت میں جاؤں گی نہیں جاؤں گی؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جنت میں صرف اور صرف جوان جائیں گے. حالانکہ اللہ کے رسول نے اس فیکٹ کو ڈینائی نہیں کیا کہ یہ عورت جنت جہنم, یہ فیصلہ ہی نہیں کیا اللہ کے رسول نے, لیکن اللہ کے رسول نے کیا بتایا کہ جنت میں صرف جوان جائیں گے. اب اس کے مائنڈ نے یہ پرسیو کیا کہ بھائی مطلب میں تو جو ہے نا جوان نہیں ہوں, تو میں بوڑھی ہوں, تو اب یقیناً میں جہنم میں جاؤں گی. تو وہ رونے لگی.
پھر اللہ کے رسول نے بولا کہ اللہ تعالیٰ جب جنت میں بھیجے گا انسان کو سارے بوڑھوں کو جوان کر کے جنت میں بھیجے گا. تو پھر وہ تھوڑی سی کھلکھلائیں اور وہ ریلیکس ہوئیں. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ توریہ. کیا کہتے ہیں؟ توریہ بھی کہتے ہیں اس کو، تعریض بھی کہتے ہیں. اور اس کے اوپر نا ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑی گہری بحث کی اغاثۃ اللحفان کے اندر، پڑھے گا بھی جا کے آپ لوگ. تو مطلب سچ اور جھوٹ کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس کو امام بخاری نے کیا باب باندھا ہے کتاب الادب کے اندر، باب المعاریض مندوحۃ عن الکذب، کہ جو معاریض جو ہوتے ہیں جنہیں ہم تعریض کرنا کہتے ہیں، مطلب بات کو ہلکا سا ادھر ادھر کر دینا اور ایبسلوٹ بات نہیں کرنا، بالکل کانکریٹ بات نہیں کرنا، یہ جھوٹ سے کوسوں دور ہے. اور شرعی طور پہ مطلب آپ روٹین نہ کریں. اسکالرز نے اس کے اوپر یہ بھی لکھا ہے کہ اگر آپ روٹین میں جو ہے نا توریہ یا تعریض کریں گے، کل کو پکڑے گئے تو آپ کا جو کیریکٹر ہے وہ تھوڑا مسئلے کے اندر آ جائے گا کہ یار یہ بندہ یہ زو مانے باتیں کرتا ہے، ٹیڑھی باتیں کرتا ہے، الٹی باتیں کرتا ہے، تو آپ کے اوپر سے ٹرسٹ ختم ہو جائے گا. لیکن کبھی ایسے مسائل آ جائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ تعریض توریہ جو نا سچ ہو وہ جھوٹ نہ ہو، اس کے بیچ کی ایک چیز ہو، تو اس میں شرعی طور پہ کوئی قباحت موجود نہیں ہے. اور اس کے اندر کئی ریزن، اللہ کے رسول بھی ہے نا ایک دفعہ جا رہے تھے، ساتھ میں ان کی ازواج بھی تھی. تو ایک شخص تھا، اس کا نام تھا انجشہ. یہ ہدی خواں تھا. ہدی خواں کیا ہوتے ہیں؟ اونٹوں کو جب موٹیویشن چاہیے ہوتی تو اس کے لیے ہے نا وہ بڑی ان کی سریلی اور بڑی لاؤڈ وائسز ہوتی ہیں. جیسے آپ نے جو اینشینٹ عربس کی جو آپ نے جو دیکھی ہوں گی نا، وہ ایک بڑا ایک ہائی پچ وائس کے اندر نا کچھ چیزیں پڑھتے ہیں، ساؤنڈز نکالتے ہیں. تو اس طرح کا ایک ہدی خواں تھا اللہ کے رسول کے پاس. تو وہ جو ہے نا لیڈیز بیٹھی ہیں، وہ چلا رہا ہے وہ. اب وہ ساؤنڈ سے ہے نا جو اونٹ ہوتے تھے ان کو موٹیویشن ملتی تھی اور وہ اسپیڈ پکڑتے تھے. جیسا انسانوں کو موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے نا، الفاظوں کی، باتوں کی، تھپ تھپی کی، اس طرح کی، تو اس طرح جانوروں کو بھی موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا اور فقیا انجاش، اور بھائی تھوڑا ہولا ہاتھ رکھ، ہلکا ہاتھ رکھو. وہی حق بالقواریر، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کو کیا بولا، یہ کانچ جیسی جو ہے نا، جو کمزور عورتیں ہیں، یہ کانچ جیسی عورتیں ہیں، تو تم توڑ دو گے ان کو. تھوڑا ہولا ہاتھ رکھو، تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھو. تو اللہ کے رسول نے اس کو، امام بخاری کیا کہتے ہیں کہ وہ حقیقت میں وہ کانچ نہیں تھی، لیکن ایک تشبیہ دی گئی سمجھانے کے لیے کہ ٹوٹ جائیں گی، اس طرح نہ کرو ان کے ساتھ. تو ہمیں بھی چاہیے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے توفیق دے اور باقی سب کو بھی توفیق دے کہ ہم عورتوں سے کیسے بات کریں. جیسے اللہ کے رسول کہتے ہیں رفق کے ساتھ، نرمی کے ساتھ بات کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس علم کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طریقے سے ایک بڑی مشہور روایت آتی ہے، یہ اللہ کے رسول جو ہے، یہ بھی بخاری کی روایت ہے. وہ کہتے ہیں انس بن مالک، کانا بالمدینہ فزع، مدینے کے اندر نا ایک ٹھا کی آواز آئی بڑی خطرناک، اہل مدینہ ڈر گئے سارے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ کا گھوڑا لیا اور بڑا اسپیڈ اور بڑا جو ہے نا وہ کوئک گھوڑا تھا، وہ گئے اور جا کے مسئلہ سولو کر کے آئے. کوئی بھی خیال میں حملہ ٹائپ کچھ ہوا تھا. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں ما رأینا من شیء، ہم نے کچھ نہیں دیکھا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹینشن نہ لو مدینہ والوں. اس کے بعد پھر وہ کیا کہتے ہیں، ہاں وَإِن وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا، اس گھوڑے کو ہم نے سمندر پایا، اس گھوڑے کو ہم نے سمندر پایا. تو گھوڑے کو سمندر بولتے نا، تو یہ جھوٹ ہے. اب ایک بندہ بولے نہیں یہ تو جھوٹ ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے، وہ ایک تشبیہ دی گئی ہے، تعریض کی گئی، توریہ کیا گیا ہے، جس کو جو ہے نا ابن تیمیہ رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں کہ یہ کذب سوری کہلاتی ہے، جو کہ حقیقتاً جائز ہوتی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کا بھی آپ واقعہ تینوں صورتوں کے اندر دیکھیں گے، جب وہ کہتے ہیں کہ میں انی سقیم، یا بل فعلہ کبیرہم، یا پھر تھرڈ والا جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ میری بہن ہے. تینوں کو دیکھیں گے تو یہ سیم اسی سیگمنٹ کے اندر آتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ اپنی بیوی کو جب وہ کہہ رہے ہیں کہ میری بہن، حقیقت میں تو سارے جو مسلمان ہیں، سارے انسان، کافر ہی کیوں نہ اس کے اندر، وہ بہن بھائی نہیں ہے. مطلب آپ میرے کزن ہیں، میں آپ کا کزن ہوں، کیوں؟ آپ پیچھے لینے جاتے ہیں گے کہیں نہ کہیں، اب وہ کتنی ہزاروں پشتے ہوں ایک الگ بات ہے، ہیں تو آدم کی اولاد نا، سارے بہن بھائی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس مد میں انہوں نے کہہ دیا کہ حقیقتاً نہیں ہے، لیکن ایک اعتبار سے جو ہے نا یہ مسئلہ ہے. اسی طریقے سے جو بت والا جو واقعہ ہے اس کے اندر بھی دیکھیں کہ حقیقت میں ایسا لگ رہا تھا، سامنے ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے تھوڑا کہا بھائی فعال لگ ایسا رہا ہے کہ فعلہ کبیرہم، اس کو بڑے والے بت نے کیا، اس سے پوچھو نا. تو انہوں نے کہا تم جانتے ہو نا یہ بولتے نا یہ سنتے ہیں. تو یہی بات وہ نکلوانا چاہ رہے تھے اپنی قوم، جب تم پہ پتہ ہے نا یہ بولتے ہیں نا سنتے ہیں، تو تمہاری دعائیں کیسے سنیں گے، تمہیں نفع نقصان کیسے دیں گے جو اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. تو لیکن بات ہے، لیکن اصل کیا سینیریو ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس بات سے قوم نے کیا کیا، صحیح بخاری کا رد کر دیا.
حدیثوں کا رد کر دیا. پھر یہ اصول ڈرائیو کر لیے کہ قرآن اور حدیث کے اندر نا کانفلکٹ ہے. قرآن و حدیث میں کانفلکٹ نہیں ہے. اچھا اب اس کو ایک اور طریقے سے سالو کر لیتے ہیں کہ انی سقیمن والا بھی میں سالو کر سکتا ہوں, لیکن تھوڑا سا وہ ٹیکنیکل ہے تو میں اس کو سالو نہیں کروں گا. پھر کبھی کوئی سوال پوچھ لے کسی مد میں بتا دوں گا آپ لوگوں کو, وہ پھر صفت مشبہ اس کی بڑی بحث آ جاتی ہے. سوال یہ ہے کہ اگر تو یہ جو ہے نا پھر مسئلہ نہیں تھا, لیٹ سپوز ابراہیم علیہ السلام والا مسئلہ نہیں ہے, تو وہ اللہ کے سامنے جو ہے اس کو ایسا عذر کیوں پیش کر رہے ہیں کہ میں نے 3 یہ معاملات کیے تھے, جب یہ شرعی طور پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اب میں اس کو بتاتا ہوں کہ دنیا کے اندر سب سے بڑا جو لیول ہوتا ہے نا اسے کہتے ہیں لیول آف خلہ, خلوت سے نکلا ہے ورڈ. اور لفظ خلیل جو ہوتا ہے نا, ایک ہوتا ہے صدیق دوست, ایک ہوتا ہے خلیل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو دوست ضرور بنایا, خلیل نہیں بنایا. ان کے اللہ کے رسول کے جو خلیل تھے وہ کون تھے؟ بل رفیق الاعلیٰ. اللہ کو انہوں نے خلیل بنایا. وہ کہتے ہیں اگر میں کسی کو خلیل بناتا دنیا میں تو ابو بکر کو بنایا تھا, لیکن میرا جو خلیل ہے وہ اللہ ہے. خلیل مطلب ایسی دوستی, ایک ایسی فرینڈشپ جس کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہا, یہ خلیل اللہ ہے, کہ یہ سب سے جو پینیکل آف فرینڈشپ ہے اس کو خلیل, اور مطلب جس کے اندر خلوت یا خلہ کا مطلب خاصم خاص والا جو ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ میں کہتا ہوں ان کی یہ انکساری ہے, حالانکہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا تھا, حالانکہ کوئی غلطی بھی نہیں تھی. اور اگر میں اس کو اس مد میں کہوں کہ بھائی ان کے اوپر جبر ہے, بیوی چلے جائے گی, تو جبر جب آپ کے اوپر ہو, آپ کے اوپر گن پوائنٹ میں کسی نے گن رکھی ہو, تو شریعت وہاں پہ اجازت دیتی ہے. لیکن وہ پھر بھی ان رخصتوں کو نہیں لے رہے اور اپنے اوپر کیا کر رہے ہیں, کلیم کر رہے ہیں کہ مجھ سے وہ 3 غلطیاں ہوئی ہیں. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے نا پاکیزگی ہے ایکچولی, یہ ابراہیم علیہ السلام کا وہ درجات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے. قد صدقت رؤیا, کون سا امتحان تھا جو جس سے ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا گزرے نہیں, اور انہوں نے سچ کر کے نہیں دکھایا. تو یہ بہرحال تاریخ کے اندر کیونکہ ہمارا ایک ٹاپک تھا اور یہ اس کے ضمن میں, وہاں سے پھر ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے نا حاجرہ علیہ السلام ملتی ہیں, وہاں سے اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے, پیدائش ہوتی ہے. اسماعیل علیہ السلام بڑے ہیں, اسحاق علیہ السلام بعد میں آتے ہیں, وہ چھوٹے ہیں. اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ پھر یہ مکہ کی وادی کے اندر ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں. اس کو وہ قرآن میں کیا کہتے ہیں, ربنا انی اسکنت من ذریتی, اے میرے رب میں نے اپنی تھوڑی سی فیملی, مطلب آدھی جو فیملی ہے وہ میں کہاں چھوڑ کے آیا ہوں, اس کو میں نے ٹھہرایا ہے, اس کو میں نے رہائش دی ہے. کہاں پہ؟ بواد غیر ذی زرع, ایک ایسی وادی کے اندر جس میں کوئی زراعت نہیں ہوتی. اور میں جب میں سوچتا ہوں آج تک واقعتاً میں آپ کو بتاؤں 2 چیزیں میں جب سوچتا ہوں نا میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. اور میں چاہوں گا کہ جو لوگ مجھے سنیں, جب بھی سنیں, تھنک اباؤٹ اٹ, آپ نے بہت گہرائی سے سوچنا ہے. ایک یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ جو ہجرت کی, مجھے ایگزیکٹ کلومیٹرز نہیں پتا, لیکن آج بھی جب ہم اپنی وہ جمسیز جو ہے نا, ان کی جی ایم سیز کو جمسی کہتے ہیں عربس, اس میں جاتے ہیں تو کوئی 4-5 گھنٹے ہمارے لگ جاتے ہیں فل تھروٹل پہ جب ہم جا رہے ہوتے ہیں. آج بھی 4 سے 5 گھنٹے کا سفر ہے. اللہ کے رسول نے ان پتھریلی وادیوں کے اندر دن رات زندگی کا خوف اور اپنے وطن کو چھوڑنا, اپنے ہوم ٹاؤن کو چھوڑنا, اپنے گھر کو چھوڑنا, اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے حکم کے, اللہ کے دین کے لیے چھوڑنا. کوئی بزنس کا مقصد نہیں ہے, کوئی ادھر ادھر شادی نہیں کرنی, کوئی ادھر ادھر کے معاملات نہیں ہیں, لیکن صرف اور صرف اللہ کے دین کے لیے کیا کر رہے ہیں, اپنی گھر کو چھوڑ رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں, ایک روایت ہے میں نے پڑھا, میری آنکھ میں آنسو آ گئے. جب اللہ کے رسول مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے تو مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے, اور پتہ کیا کہتے ہیں, مکہ تجھ سے پیار بڑا ہے, بہت پیار ہے تجھ سے, لیکن مکے والوں نے مجھے رہنے نہیں دیا تیرے ساتھ. یہ جو درد اور کرب اور غم ہے نا, یہ وہ انسان جان سکتا ہے جو اپنا گھر چھوڑ کے آیا ہے, ورنہ یہ درد نہیں سمجھ سکتا کوئی انسان. اور میں نے ایک اور چیز بتاؤں, اللہ کے رسول وہ کتنے بڑے تھے جس کی وجہ سے میں نے سیرت اسٹارٹ کی. دنیا کے سارے درد اور غم اللہ کے رسول کے اندر ہے. یہ میرا چیلنج ہے, کوئی اس پہ پی ایچ ڈی کرنا چاہے نا, اگر مطلب میں اصولی دردوں کی بات کر رہا ہوں, کوئی کہے جی آج ہیپیٹائٹس بی ہے تو ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی نا چیز, اصولی جو درد تھے سارے اللہ کے رسول کے اندر موجود تھے, جس سے آپ مماثلت, جس سے آپ اللہ کے رسول سے اپنے آپ کو کنیکٹ کر سکتے ہیں. تو ایک پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جو ہجرت کی تھی, ہم اپنی مطلب کروڑوں کی گاڑیوں میں بھی جب وہاں پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں ہمیں وہ سفر مشکل لگتا ہے, چاہے ہم لگژری بسز میں جائیں, چاہے ہم پرائیویٹ کارز کرا لیں, اڑ کے چلے جائیں, وہ آج بھی سفر ہے. اللہ کے رسول نے تنہائیوں کے اندر اکیلے کیا تھا اور ابو بکر ان کے ساتھ تھے.
دوسری بات، ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنی فیملی وہاں چھوڑی تھی، آج آپ کوئی شہر چینج کریں اور اپنی فیملی لے کے چلیں، اکیلا بندہ ہے نا اس کا کوئی غم نہیں ہوتا، اکیلا بندہ ہے نا، ایک مرد ہے نا، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ تو آپ مین ورسز وائلڈ والے کو دیکھ لیں، بیئر گرل، دنیا میں وہ اب وہ فیک ہے، وہ حقیقت جو بھی ہے وہ رہ رہا ہے، وہ رہا ہے دنیا میں، ولڈرنس کے اوپر دنیا ہے جو ہے نا جنگلوں کے اندر جا کے رہتی ہے. بٹ وین اٹ کمس ٹو یور فیملی، کہ جہاں بیوی لے کے جانی ہے، جہاں بچے لے کے جانے ہیں، کون لوگ ہیں، کون سی زبان ہے، کون سا کلچر ہے، کون سا کھانا ہے، لوگ زندگی بھر اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر پاتے. تو میں اس بات ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، اللہ کا حکم ہے، تسلیم خم کرنا ہے، میں نے بات ہی ختم ہو گئی. مطلب اللہ نے بھی ایسے ایسے امتحان دیے ابراہیم علیہ السلام کو، ایسے ایسے امتحان آگے آئیں گے انشاءاللہ. ایسے تھوڑی دین ابراہیمی، یہ ان کا وہ سیکریفائس تھا، یہ ان کی وہ قربانی تھی ابراہیم علیہ السلام کی، کہ جس کے بارے میں جو ہے مطلب اللہ تعالیٰ نے، جو عیسائی ہیں وہ بھی مانتے ہیں، یہودی وہ بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی کہتے ہیں ہم دین ابراہیمی، مشرکین مکہ جو پیگنز تھے وہ بھی کہتے تھے ہم دین ابراہیمی کے اوپر ہیں. یہ قربانیوں کے بعد چیزیں آتی ہیں. اللہ پھر جب قرآن کی آیت ہے نا جو دعا ہے وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، کہ اللہ میرے جانے کے بعد میرا جو لوگ نام یاد کریں وہ ایسے ناموں سے یاد کریں جو گڈ بکس کے اندر ہوں، مجھے گالیاں نہ دیں. آپ دیکھیں جو جیوز ہیں وہ کرسچنز کو گالی دے رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑتے، وہ اللہ کے رسول کو بھی نہیں چھوڑتے. اسی طریقے سے کرسچنز ہیں، ان کے ساتھ ایک بیر ہے، ان کے ساتھ ایک جو ہے نا وہ انمٹی ہے. مسلمانوں کی جینون ان کے ساتھ مسئلہ ہے، نبیوں کے ساتھ نہیں ہے، ان کے صحیح لوگوں کے ساتھ نہیں، وہ ایک اصولی مسئلہ ہے. لیکن بغض آپ کو ہمیشہ ملے گا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ بغض نہیں ہے. تو یہ لیول کیسے ملتا ہے؟ یہ لیول ملتا ہے انسان قربانی کے ساتھ. آپ یہ سمجھتے ہیں، آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ جو ہے میٹھا میٹھا دین لے کے بغیر کچھ کیے آپ پہنچ جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، فضول میں تو بنا دیے گئے ہو. احسب الناس، کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا، کہ وہ ایمان لے کے آئے، وہم لا یفتنون، اور ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ ٹیسٹ سے نہیں گزارے گا. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ ٹیسٹ دیتا ہے. نبلونکم بشیء من الخوف والجوع، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مال کم کر کے، کبھی مال بڑھا کے. اللہ دے کے بھی ہے نا پوچھتا ہے، دیکھتا ہے، اللہ لے کے بھی دیکھتا ہے، پوچھتا ہے کیا کرے گا میرا بندہ. تو انسان کو اپنی زندگی نا ابراہیم علیہ السلام جیسی بنانی ہے. ہر دور کے اندر قد صدقت الرؤیا، اللہ آوازیں دیتا ہے، پھر اللہ پکارتا ہے، اللہ کی ندا ہے. فرشتہ کیا بولیں گے؟ قد صدقت الرؤیا، ایک خواب تھا تو نے پورا کر دیا. لوگوں کے پاس تو نبی آئے اور وہ نہیں مانے، لوگوں نے معجزے دیکھے نہیں مانے، لوگوں نے قرآن پڑھا لوگوں نہیں مانے. ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں اور اتنا کچھ کر جاتے ہیں، بڑا لیول. تو جب میں سوچتا ہوں نا ابراہیم علیہ السلام کو کہ کیسے وہ ایک، یہاں تو لوگ کسی جگہ پہ کسی شہر میں اچھے سے اچھا رہ لیں تو وہ رو رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں آج آپ تھوڑا سا سفر کر لیں انہی صحراؤں کے اندر، اور کسی ایک جگہ پہ میں نے رہنا نا، میں رہ لوں گا، بیوی چھوڑنی، بچہ چھوڑنا ہے، اور وہ بچہ جو زندگی میں اتنے سالوں بعد آیا ہے اس کو چھوڑنا ہے، جس کو قرآن کہتے ہیں بواد غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی جس کے اندر کوئی لائف، جس میں کوئی سینس آف لائف نہیں ہے، جس میں کوئی مطلب آثار ہی نہیں ہے زندگی کے، اس کو کہتے ہیں غیر ذی زرع. اور سب سے بڑی بات وہ پانی نہیں تھا، اور جس کے بارے میں پھر روایت آتی ہے کہ جتنا ان کے پاس توشہ تھا، جو کھانا تھا، جو کھجوریں، جو بھی کھانا پانی تھا، ایک آدھ 2 دن بعد جو ہے وہ ختم ہو گیا. اور وہ مومنٹ بھی یاد کریں، ابراہیم علیہ السلام جو ہے جب جا رہے ہیں، مڑ کے نہیں دیکھا انہوں نے، مڑ کے نہیں دیکھا، لیکن ایک بات کے اوپر وہ رک گئے. جب حاجہ علیہ السلام کہتی ہیں اللہ امرک بہذا، مطلب فلسطین سے ایک انسان، ایک فیملی سفر کر کے آ رہی ہے، اور بیوی پوچھ نہیں رہی شوہر سے آپ یہاں کیوں لے کے آ رہے ہیں، کیا بیوی ہوگی؟ وہ پوچھا نہیں اس نے. سلام ہے، میں کہتا ہوں ہمارا سلام ہے حاجہ علیہ السلام کو، پوچھا ہی نہیں کسی نے. اور پتہ ہے عربوں کو ابو ہریرہ کیا کہتے تھے کہ تم تو اس پانی کے اولاد ہو جس کو اللہ نے آسمان سے نازل کیا تھا. زمزم آسمانی پانی ہے، زمینی پانی نہیں ہے، وہ معجزاتی پانی ہے، اللہ نے آسمان سے معجزاتی طور پہ.
تو انہوں نے پوچھا نہیں, فلسطین سے آ گئے یہاں پہ پوچھا نہیں, مصر سے آ گئے پوچھا نہیں انہوں نے کہ کیوں لے کے آئے, اور اس کے بعد واپس جا رہے ہیں. صرف ایک سوال پوچھنی ہے, اللہ امرک بہذا, کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے یہ کرنے کا, ہمیں چھوڑ کے جانے کا؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ہاں. تو آپ وہ تاریخی جملے دیکھیں حاجر علیہ السلام کے, چھوٹا بچہ گود کے اندر ہے, شوہر چھوڑ کے جا رہا ہے, اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا, اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. اور یہ میرے جملے آپ سب لے لیں, اللہ جو ہے نا خیر کو کبھی ضائع نہیں کرتا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, جو اللہ کی راہ میں احسان کرتا ہے نا, احسان چاہے وہ احسان ذرے کے برابر ہی کیوں نہ ہو, اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا. صدقے کے بارے میں ایک روایت آتی ہے, جب ایک انسان صدقہ کرتا ہے اللہ کو, اللہ کی راہ میں خالصتاً اللہ کے رسول کے طریقے کے اوپر, اللہ اس چھوٹے سے صدقے کی کیا کرتا ہے, نرچرنگ کرتا ہے, پرورش کرتا ہے اللہ اس کی. سبحان اللہ, پرورش ہوتی ہے اس کی, اور اس کو پہاڑوں جتنا بڑا بنا دیتا ہے اللہ. اللہ ایک ذرے کو پہاڑ بناتا ہے, ایک قطرے کو سمندر بنا دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی راہ کے اوپر کیا گیا ہے, اس کے نام کے لیے کیا گیا ہے. اور اس کا نام ہی تو ہے جس نے خاندان چھوڑ دیا, جو اپنی بیوی اور اولاد کو چھوڑ کے چلا گیا. وہ اولاد جو کئی سالوں بعد پیدا ہوتی ہے, اس کو چھوڑ کے. امتحان کتنا بڑا ہے, تو وہ بھی امتحانوں سے گزرنے والے تھے. تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم کوئی راہ پالیں گے, کوئی راستے پہ چل پڑیں گے, اور اللہ جو ہے ہم اپنے کمفرٹ زون میں رہیں گے, اللہ ہمیں آزمائے گا نہیں. آزمائشیں بہت ہیں. وہ ایک الگ ہے کہ آپ کہیں کہ میں نے آگے پڑھنا نہیں ہے. ہر کلاس کے بعد ایک امتحان ہے, ہر سال کے بعد, ہر سیمسٹر کے بعد امتحان ہے, ہر ٹرم کا ایک پیپر ہے. اللہ نے بھی لینا ہے, دنیا نے بھی لینا ہے. وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ بولیں میں پڑھنا چھوڑ دیتا ہوں, وہ بھی امتحان ہے آپ کے اوپر. تو بہرحال یہاں پہ ایک اسٹوری آ کے جو ہے وہ رکتی ہے, ختم ہوتی ہے. اور پھر زمزم کا جو بڑا مشہور ہمارا واقعہ ہے کہ وہاں زمزم کا جو پانی نکلتا ہے, اور حاجہ اسلام پہلے صفا مروہ جو دو پہاڑیاں ادھر گھوم رہی ہیں ادھر گھوم رہی ہیں, جس کی یاد میں آج ہمارے لیے صحیح رکھی گئی ہے. بعد میں دیکھتے ہیں زمزم کا پانی ہے وہاں پہ. تو ایک اسٹوری یہاں پہ چل رہی ہے, کیونکہ یہ وہ عرب ہیں جو مستعرب ہیں, ایکچوئل عرب نہیں ہے. اور ایک اسٹوری ہماری کہاں چل رہی ہے, یمن کے اندر چل رہی ہے, جن کو ہم کیا کہتے ہیں, قحطانی عرب. ان کے بارے میں سورۃ السبا کے اندر جو ہے نا ایک واقعہ آتا ہے, لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ. یہ قوم سبا جو ہے, جو کہ ایک شخص کے نام سے منسوب ہے. صحابہ نے سوال بھی کیا تھا اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کسی عورت کا نام ہے, یہ کس کا نام ہے؟ تو بہرحال اللہ کے رسول نے جو ہے, مطلب جو ملکہ سبا وہ ایک الگ ہے. سبا ایک جگہ, ایک قوم کا نام ہے, ٹھیک ہے. تو وہ جو سلیمان علیہ السلام والی ہے نا, سمجھتے ہیں وہ ملکہ سبا مطلب وہ سبا کیونکہ ہمارے عورت کا ایک نام ہے. تو سبا ایک عورت کا نام نہیں ہے تاریخ کے اندر, وہ ایک الگ اینٹیٹی ہے. تو بہرحال یہ ہے سارے یمنی قحطانی, یہ ورڈ آپ نے یاد رکھنا ہے, یمنی اور قحطانی, کیونکہ بعد میں یہ اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ آ کے کنیکٹ ہوں گے. تو ایک جگہ ہے, آج بھی میں نے اس کو جو ہے نا سرچ کیا گوگل کے اندر, اور اس کا نام ہے مارب, یمن کے اندر. اور خوشی پتہ کیا ہوتی ہے کہ جو ہم تصوراتی یا ٹیکسٹ فارم کے اندر جو ہم چیزیں پڑھتے ہیں حقیقت میں ہمارے سامنے دکھتی ہیں, تو ایمان تازہ ہوتا ہے. تو اس کا ایک بند تھا, اس کو سد معارب بھی کہتے ہیں, مطلب ایک ڈیم تھا بیسکلی, جس کے اندر پانی جو ہے پریزرو کیا گیا تھا. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں, لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ, کہ جو قوم سبا جو تھی ان کے لیے ان کے جو مسکن تھا, ان کا جو گھر تھا, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نشانی رکھی تھی. جنتان عن یمین و شمال, اللہ تعالیٰ نے دو بڑے باغات رکھے ہوئے تھے, جو رائٹ پہ بھی تھے اس بند کے, اس ڈیم کے, اور لیفٹ کے اندر بھی تھے. اور معارب بیسکلی نا ایک پیلس کا نام ہے, ایک محل تھا, اس کا نام تھا معارب, جس کو نا پیلس آف معارب بھی کہتے ہیں. تو بہرحال اس سے پانی کو ایک بڑا, ان کی پانی زندگی کا نام ہے. دو جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ باغات رکھے تھے. اور روایت کے اندر ایک آتا ہے کہ وہ اتنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, کیونکہ وہ توحید پہ گامزن تھے, وہ سنت کے اوپر تھے, وہ گناہوں سے دور تھے, اللہ نے ایسی برکت رکھی تھی کہ ایک عورت جو ہے وہ سر پہ ٹوکرا لے کے اس باغ میں جاتی تو اس کو توڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی, پھل اتنے گرتے رہتے, جب وہ باغ سے باہر نکلتی تو اس کے جو سر کا ٹوکرا ہے وہ پھلوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, فی مسکنہم آیہ, ان کے اس گھروں کے اندر, اس زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے نشانی رکھی تھی. اتنی برکت کہاں سے آتی ہے؟
اور یہ کیوں؟ کلو من رزق ربکم، کھاؤ اپنے، کیا کرو؟ من رزق ربکم، تمہارے رب کا جو رزق ہے اس کو کھاؤ، کنزیوم کرو۔ تو اللہ نے دنیا کیوں رکھی ہے؟ کنزیوم کر، دنیا بنائی اللہ نے مسلمانوں کے لیے، ہاں، لیکن دنیا کی مثال نا ایک بڑے کراچی کے بڑے بزرگ اور بڑی ایک پولیٹیکل شخصیت، انہوں نے ایک بات سمجھائی تھی، کہتے ہیں دنیا کی مثال نا سمندر کی طرح ہے، دنیا کی مثال سمندر کی طرح ہے۔ پانی اگر جو ہے نا وہ کشتی سے باہر ہے تو ٹھیک ہے، اگر کشتی کے اندر پانی آ گیا تو ڈبو دے گی۔ دنیا اگر ہمارے سے باہر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو، اسراف نہ کرو، اس پانی کو اندر مت لو، بس باہر باہر رکھو اس کو۔ اور یہی پرفیکٹ اگزامپل ہے اس بیلنس کی، وہ جو ہم کہتے ہیں نا وہ جو بیلنس ہم نے کریٹ کرنا ہے، تو ایک ہماری وہ لائف ہے جو آخرت اورینٹڈ ہے، جو دنیا سے ہمیں بے رغبت کرتی ہے، اور ایک وہ لائف ہے جو دنیا میں ہم نے رہنا ہے۔ پرفیکٹ اگزامپل اس کی یہی ہے، ہم نے رہنا ہے، پانی باہر رہے، پانی ہمارے اندر نہیں آنا چاہیے۔ تو اللہ کہتا ہے وشکروا لہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، بلدۃ طیبہ، بڑا پاکیزہ شہر تھا وہ، ورب غفور، فاعرضوا، انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی جو توحید تھی، اللہ کی جو اللہ کے رسول کے جو ٹیچنگز تھیں، اور جو اچھائی کے کام تھے، اور جو برائیوں سے رکنا تھا، انہوں نے کیا کیا؟ اسے اعراض کیا، انہوں نے ناشکری شروع کر دی۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، تو اللہ نے کیا بھیجا ان کے اوپر؟ سیل العرم بھیجا، مطلب بڑی ہی طغیانی والا سیلاب جو ہے بھیجا۔ اور یہ ورڈ آپ لوگ جو بھی نوٹس بنا رہے ہیں مارک کر لیں، ایک بہت بڑا واقعہ تاریخ کے اندر سیل العرم کے نام سے موجود ہے۔ جب بھی آپ پڑھیں گے تو قوم سبا کے اوپر یہ ایک اللہ کا عذاب آیا تھا، یہ طوفان، پانی کا جو ان کا جو وہ آیا تھا، بند جو ٹوٹا تھا، تو ایک بڑا فلڈ آیا تھا جس کو سیل العرم کہتے ہیں بیسکلی۔ اچھا، اس کو میں تھوڑا سا اس کو اسٹاپ کرتا ہوں۔ یہ یمنی قحطانی جو قبیلہ تھا، ان کی لینیج کے اندر سے ایک شخص تھا، اس کا نام تھا عمر بن عامر۔ تو اس نے ایک دفعہ دیکھا وہ جو بند ہے اس کے اندر چوہا ہے، اس کو سوراخ کر رہا ہے۔ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ فور سائٹنگ بڑی زبردست ہوتی ہے، وہ دور اندیش ہوتے ہیں، اور وہ جب بات کرتے ہیں، کیونکہ اتنی کیلکولیشن، اتنا تجربہ ہو چکا ہوتا ہے، جس کو فراسہ بھی کہتا ہے اللہ، ان فی ذالک لآیۃ للمتوسمین، کہ وہ نشانیوں کو دیکھ کے اندازہ لگا لیتے ہیں، سمٹمز کو دیکھ کے پوری بتا دیتے ہیں، سرا دیکھتے ہیں اور کہانی بتا دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ تو اس نے بند دیکھا اور اس نے لوگوں کے معاملات دیکھے، وہ تاریخ بھی جانتا تھا، تو اس نے سمپل بولا کہ اب یہاں سے جانے کا وقت آ گیا۔ اب لوگ اس کو جانے نہیں دے رہے تھے، بہرحال اس نے کچھ ڈرامہ کریٹ کیا، وہاں سے وہ چل پڑا۔ تو وہ چلا گیا، لیکن جب یہ بند ٹوٹا اور جو پانی بہا ہے، تو اس وقت کے جو جتنے بھی یمنی قحطانی قبیلے تھے، یہ کہاں گئے؟ کچھ گئے سیریا، کچھ گئے عمان، اور کچھ گئے یثرب۔ یثرب کس جگہ کا نام ہے؟ مدینے کا۔ بعد میں ان کی رشتہ داری بنتی ہے اللہ کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور شیخ عاطف ایک دفعہ پڑھا رہے تھے، تو میں اس کو ذرا اسٹڈی کروں گا، ابھی تھوڑا کنفرم کر لوں گا، کہ مدینے کے اندر اللہ کے رسول کا بیسکلی ننیال موجود تھا۔ تو اللہ کے رسول کی مدینے کے اندر بھی ایک نسبت تھی، اور مصر کے اندر بھی ایک نسبت تھی۔ مصر کے اندر نسبت اس وجہ سے اللہ کے رسول آل اسماعیل سے، اور آل اسماعیل جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہاجرہ، وہ مصری تھی بیسکلی۔ تو اللہ کے رسول جو ہے مصر کے حوالے سے اور مدینے کے حوالے سے دو کنیکشن اللہ کے رسول کے موجود تھے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے سیل العرم بھیجا، وہ عمر بن عامر تو چلا گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بند توڑا، وبدلناہم، مجھے دو حسین باغات تھے اللہ کے، اللہ نے اس کو کیا کر دیا؟ بدل دیا، بجنتیہم جنتین ذواتی اکل خمط۔ اب ایسے باغ تھے، ظاہر سی بات ہے کہ فلڈ آیا، اور جب اللہ کے عذاب میں فلڈ آتا ہے وہ کسی کو دیکھتا نہیں ہے کس کو ڈبا رہا ہے کس کو بچا رہا ہے، وہ بس بہا دیتا ہے۔ تو ایسے میوے اگے، ایسے پھل اگے جو بدمزہ تھے، اور کچھ اس میں جو نا کانٹے دار درخت، اور تھوڑی سی جو اللہ کہتا ہے بیریاں تھیں جو اتنی لمیٹڈ تھیں، لیکن اس کے بدلے میں جو پہلے تھا اللہ نے وہ سب ختم کر دیا وہاں پہ۔ اب اس میں ہمارے لیے سمجھنے کے لیے بہت ساری چیزیں، اللہ نے ہمیں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، کتنی نعمتوں سے نوازا ہوتا ہے۔ اگر مجھ سے آج کوئی پوچھے ہماری زندگی کیوں خراب ہے، یا آج ہماری زندگی میں ڈاؤن فال کیوں ہوا ہے، قرآن کی دو آیتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کر کے دیکھے گا۔ ایک آیت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تم کیا کرو، اگر تم شکر کرو گے، لئن شکرتم
لازیدنکم، تو میں تمہیں زیادہ کر دوں گا، مطلب ملٹیپلائی کر دوں گا. یہ آیت سمجھنے والی ہے کہ اگر میں نے شکر کیا تو میں اس کو ملٹیپلائی کر دوں گا. اور اگر ولا ان کفرتم، دوسرا جو کانسیپٹ ہے ولا ان کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر میں نے کفر کیا تو ان عذابی لشدید، کہ تو پھر اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے. ایک آیت یہ ہو گئی. سمجھنے والی ہے کہ شکر کیا ہے. انہوں نے بھی کیا کیا، انہوں نے بھی ناشکری کی. سکون سے رہ رہے تھے، سکون اتنا، برکت اتنی تھی کہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ ایک عورت ٹوکری لے کے جائے، اس کو توڑنے کی ضرورت نہ پڑے اور پھل بھر کے واپس آئے. وہ صرف چلنے سے جو ہے پھل بھر جاتے تھے اس کے. یہ اس کا لیول تھا. ناشکری کیا ہے اب میں ذرا بتاتا ہوں. ہم میں سے اکثر کی جو زندگیاں خراب ہیں وہ ناشکرہ ہونے کی وجہ سے خراب ہے. اور شکر کیا ہوتا ہے؟ شکر کے 3 لیولز ہیں، ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں. ایک شکر ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں شکر باللسان، زبان سے گریٹیٹیوڈ، اظہار نعمت کرنا. دوسرا شکر کہتے ہیں شکر بالجوارح، گریٹیٹیوڈ ود یور لمز اینڈ آرگنز، جہاں پہ آپ کے جو اعمال اور آپ کے ایکشنز ہیں وہ شکر گزار والے ہونے چاہیے. اس کو اور میں ڈیٹیلز میں لے کے جاؤں گا تھوڑا. تھرڈ جو ہے وہ شکر، اس کو وہ کہتے ہیں شکر بالقلب، دل کا شکر، کہ whenever you think good, whenever you ponder in a good manner, in a good way. This is a shukr of your قلب. اور اس کو ہم ایک اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے فَاذْكُرُوا عَلَىٰ اللَّهِ، کہ تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا کرو. یہ ایک ایکسرسائز ہے پوری، کہ جب ہم اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے شکر کرنا شروع کر دیں گے، ہمارے اندر سے نیگیٹیوٹی نکل جائے گی. ہم اتنے اللہ کے احسان مند ہو جائیں گے کہ سوائے ایک کام کے ہمیں کوئی اور چیز سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ ہم سجدے میں گر جائیں. اور پھر دوسرے کام کے علاوہ کوئی اور کام سمجھ میں نہیں آئے گی، ہم دھاڑے مار مار کے رہو. اور تیسرے کام کے علاوہ ہمیں کوئی اور چیز سمجھ میں نہیں آئے گی کہ ہم اچھے کام کریں. جب ہم کیا کریں گے، اپنے آپ کو اندر ہم سوچیں گے، انٹرنل میکینزم کے اندر ہم گڈ تھاٹس لے کے آئیں گے اباؤٹ اور بلیسنگس جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے بھیجی آسمانوں سے، ہم نہیں کر رہے ہوتے. سیکنڈ، یہ اکثر کاروباری لوگوں کے اندر میں نے دیکھا ہے. ان سے پوچھیں کاروبار کا چل رہا ہے؟ بہت برا حال، اتنا برا حال ہے کہ تمہارے گھر میں تیل نہیں آ رہا، اتنا برا حال ہے تمہارے گاڑی میں پیٹرول نہیں ڈل رہا، اتنا برا حال ہو گیا تمہارا کہ تمہارے جو ہے نا جو ایٹنگ آؤٹس ہیں ختم ہو گئے ہیں، ہوٹلنگ ختم ہو گئی ہے، اتنا برا حال ہے تم سال میں 1 آدھ 2 دفعہ گھومنے نہیں جاتے، اتنا برا حال ہو گیا تمہارا تم نے بچوں کو اسکول سے نکلوا دیا ہے، اتنا برا حال ہو گیا جو تمہارے برانڈیڈ کلوتھس ہیں تم نے لینا ختم کر دیے، تم 3rd کلاس کپڑے پہننا شروع ہو گئے ہو. اگر آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ، یہ ساری ہماری ایک لیول پہ ظاہری باتیں ہوتی ہیں، شکر گزاروں والی باتیں کر رہا ہوں میں. چاہے پاکستان کا بھی آج حال دیکھ لیں، حالات ٹائٹ ہوتے ہیں، اللہ نکال دیتا ہے. کس کو نکالتا ہے؟ جو اپنے آپ کو کیا کرتا ہے، اللہ کے حوالے کرتا ہے. اللہ میں تیرے حوالے، میرا کچن تیرے حوالے، میری گاڑی تیرے حوالے. میری گاڑی کی ایوریج، کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا نا، مر رہے ہوتے ہیں گاڑی کی ایوریج کو نوٹ ٹانگے، کتنی ایوریج آئی ہے، 10 کی آئی ہے، 13 کی آئی ہے، 14 کی آئی ہے، 8 کی آئی ہے، 7 کی آئی ہے. زندگی بھر کا ان کی ٹینشن کیا ہے؟ گاڑی کی ایوریج. او بھائی اللہ کے حوالے کرو یار، اپنے سارے معاملات کرو. اونٹ باندھو، ٹھیک ہے، اس کی ٹیوننگ کراؤ، اس میں اچھا پیٹرول ڈالو، اچھی طریقے چلاؤ، جنگلیوں کی طرح نہ چلاؤ، وہ کرو، اس کو اللہ کے حوالے کرو، اللہ چلائے گا. اتنی زیادہ کیلکولیشن یہ شکر کے اگینسٹ ہے کہ ہمارے جو اعمال ہیں وہ نہیں کرنا. تو دل کا شکر، زبان کا شکر. تو آپ کو دکھے گا وہ حالات کیسے ہیں، بڑی مندی چل رہی ہے، کام ہی نہیں چل رہا، کام نہیں چل رہا. تمہارا کام نہیں چل رہا اور تمہارے بینک بیلنس سیٹ ہے الحمدللہ. تمہارا کام نہیں چل رہا اور تمہارے کچن صحیح چل رہے ہیں. تمہارے کام نہیں چل رہے، تمہارا گھومنا پھرنا سیٹ چل رہا ہے. ناشکری. اللہ پھر وہ دوڑ لے آتا ہے جس طرح یہ قوم سبا کے اوپر لے کے آیا. وہ 2 باغات تھے، رائٹ اور لیفٹ، وسیع اور عریض، قوم کھاتی تھی. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وہ بدلنا ہو، ہم نے تبدیل کر دیا. نہ کریں. تھرڈ، یہ 2 پھر بھی ہم کر لیتے ہیں، دل سے اچھا کھانا کھانا ہے، اللہ کا شکر ہے، منہ سے بھی کہ اللہ نے بڑا اچھا کھلایا. تھرڈ، اکثروں کو میں نے دیکھا ہے اس کے اندر تو ڈنڈی مارتے ہی مارتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب کوئی نعمت دیتا ہے یا اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے، اس کا رائٹ یوز، ٹائم دیا، رائٹ یوز کیا تو کیا بن گئے؟ شکر گزار بن گئے. ٹائم دیا، صحیح یوٹیلائزیشن کی، کیا بن گئے؟ شکر گزار بندے بن گئے. ٹائم دیا، اس کا رانگ یوز کیا، اس کو ویسٹ کیا، کفران نعمت کر دی. پھر قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں، لئن شکرتم لازیدنکم.
اگر کیا کرو گے شکر گزار بنو گے اللہ کیا کر دے گا, اللہ عزیز انکم, پہلے ایک کام کرنے کے لیے 2 گھنٹے تھے, شکر گزار بنو گے اللہ تعالیٰ کو 6 گھنٹے دے دے گا تمہیں. منورز کرنا, زندگی کے اس کائنات کو جو ہے نا گھما دینا, اس کائنات کو گھومنا, یہ بچوں والی بات ہے. کرپٹو کرنسی والے نہیں ہیں. میرے ایک فیملی میں مجھے ایک بندے نے بتایا یار ہم ارب پتی تھے, کروڑ پتی بھی نہیں, کہہ رہے ہم ارب پتی تھے, تو کرپٹو کریش کیا ہے, کہہ رہے ہیں اب ویلے بیٹھے ہیں فارغ ہیں. ایک اور ایک بہت بڑا ٹک ٹاکر تھا اور یوٹیوبر تھا, اس کے بارے میں آتا ہے مطلب اس کی جو پوری سلطنت تھی, میں نے اس کو پوری کیس اسٹڈی پڑھی, پوری جو سلطنت تھی کرپٹو کے اوپر تھی. اچھا جی, بڑے مطلب ملینئر تھا وہ, ڈالرز کے نا ملینئر تھا, زبردست. کرپٹو کریش کی, کہہ رہا ہے میرے پاس میرے فینس ہیں, میری فیملی ہے, الحمدللہ آئی ایم ویری گریٹفل. ٹھیک ہے, پتا تو ہے تو گریٹفل, تیرے کول بچا کی آئے گا کر لے تو شکر گزاری. یہ کیسی شکر گزاری ہے؟ اب مطلب یہ رائٹ, تو مطلب ایک انسان سود کھا کے کہہ رہا ہے الحمدللہ میں بڑا سیٹ چل رہا ہوں, یہ بربادی ہے, کوئی شکر گزاری تھوڑی ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے, یہ 3 جو ہمارے بیسک فاؤنڈیشن اور فنڈامنٹلس ہیں ہم نہیں کر رہے ہوتے. قوم سبا نے کیا, اللہ تعالیٰ نے بھیجا, سیل العارم بھیجا, اور اللہ تعالیٰ نے صدیوں کا جو امپائر بنا ہوا, سالوں کا جو امپائر بنا ہوا, ٹوٹ کے خراب ہو, ختم ہو. کہاں سلیمان علیہ السلام, کہاں پہ جو ہے یہ تذکرہ چل رہا ہے, معاملات چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سیکنڈ کے اندر زندگیاں جو ہے انسان کی آگے سے پیچھے سے آگے کر دیتا ہے. تو شیخ عاطف کہتے ہیں نا, کب اللہ سے کے 3 نقطوں کو پے کے 3 نقطے کرتے, پے کے 3 نقطوں کو سے کے, مطلب زندگی جو ہے دن کو رات کر دے, رات کو دن کر دے, وی نیور نو, ہمیں نہیں پتا. تو بہرحال یہاں سے پھر ہوتے ہوتے ایک قبیلہ, جیسے کہ میں نے بتایا 3-4 جگہوں پہ یہ ڈسٹریبیوٹ ہو گئے. سیریا بھی گئے, مدینے بھی گئے, اور کچھ جو ہے وہ عمان بھی گئے, اور کچھ یہ ہوتے ہوتے یمن سے ہوتے ہوتے مکہ کی طرف بھی جو ہے, مطلب اللہ جو ہے نا ایک تیر سے کروڑوں شکار کرتا ہے. ایک ادھر سیلاب بھیجا, ادھر سے ہوتے ہوتے کہاں انہوں نے اسماعیل علیہ السلام سے پیچھے کنیکٹ کرنا ہے. پھر ان کے قبیلے کے بارے میں آتا ہے, وہاں پہ ظاہر سی بات ہے زمزم آ گیا ہے, پانی آ گیا ہے, اور ابھی مکے کی وہاں پہ کوئی باغ دوڑ اس طرح نہیں ہے بیت اللہ کی. تو یہ قبیلہ دیکھتا ہے کہ پانی ہے وہاں پہ, بھائی بس پانی ہے تو مطلب یہ کہ آپ اس میں پلانٹنگ کر سکتے ہیں, آپ بہت سارے کام کر سکتے ہیں. اور زمزم کا پانی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ماء زمزم لما شرب لہ, جس مقصد کے لیے پیا جائے اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے. زمزم, وہ زمزم اللہ تعالیٰ نے دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ابن قیم کہتے ہیں کہ زمزم کھانا بھی ہے, اور یہ بیماری سے شفا بھی ہے. جب میں بیمار ہوتا زمزم پیتا, اللہ تعالیٰ شفا دیتا. جب مجھے بھوک لگتی میں زمزم پیتا, اللہ تعالیٰ میری بھوک کو دور کر دیتا. اتنی پیاری اللہ تعالیٰ نے نعمت ان کو دی ہوئی تھی. تو وہاں سے ایک قبیلہ آتا ہے اور حاضر علیہ السلام کی اجازت سے ادھر رہنا شروع کر دیتا ہے. تو یہاں سے بہرحال انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو سیشن ہے اس کو کنٹینیو کریں گے. اور آج تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ زندگی رہی, اللہ کی توفیق رہی, صحت رہی, تو ضرور جو ہے دوبارہ حاضر ہوں گے. ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ ہے, میں انشاءاللہ جو میرا پیج ہے فیس بک کے اوپر, اس کے اوپر میں ایک سیگمنٹ اسٹارٹ کر رہا ہوں, آن لائن ہے, جسٹ فار یور ہیلپ کے نام سے. اور یہ میں نے اناؤنس نہیں کیا تھا, اور ایک میں نے ہلکا سا ایک ہنٹ دیا تھا کہ نیو سیگمنٹ اسٹارٹ کرنے لگا ہوں. اس میں بیسکلی ہر طرح کے سوال جس ایسپیکٹ سے بھی ہوں, جتنی میری کیپیسٹی استعداد ہوگی اس کے حساب سے میں اس کو جو ہے نا جواب دوں گا. ویسے جواب دینا نا وہ ہوا میں چلے جاتا ہے, لیکن ایک پراپر ایک ریکارڈڈ فارم کے اندر, ایک چینلائز فارم میں تھوڑا سا اس پہ ورکنگ کی ہوئی ہو اگر, تو اس کو اگر جو ہے نا صحیح طرح دیا جائے تو وہ ایک انسان کی نہیں کئی لوگوں کی اس سے ہیلپ ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ کہ میں سیگمنٹ اسٹارٹ کر رہا ہوں, تو جو لوگ آن لائن دیکھ رہے ہیں, جو لوگ آن سائٹ میرے پاس موجود ہیں, تو وہ مجھے جو آن سائٹ والے ہیں مجھے فزیکلی بھی دیں, میں بناؤں گا ویڈیو, ایسے جواب نہیں دوں گا آپ کو. اور جو آن لائن والے ہیں وہ کامنٹ کر سکتے ہیں, اور پبلک ہوگا, اور ان باکس بھی کر دیں, لیکن جواب اس کا انشاءاللہ پبلک کی ویڈیو کے اندر ہی دیا جائے گا, لیکن تھوڑے صبر کے ساتھ. اجازت دیں دعا پڑھ لے گا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.